والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے طلوع اسلام، یہاں پر میرا خیال ہے اس کا تفصیلی مطالعہ ہو چکا ہے، لیکن ایک خاص پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر آج اس کی منتخب اشعار کا مطالعہ کریں۔ یہ ہے، یہ 297 اوپر ہے اور 281 نیچے ہے، اور یہ جو بانگ درا ہے اس کا جو حصہ سوم ہے اس کی آخری نظم ہے یہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کچھ غزلیات ہیں۔ علامہ اقبال کی جو طویل نظمیں ہیں ان میں ساقی نامہ ہے، اس میں ذوق و شوق ہے، اس میں ابلیس کی مجلس شورا ہے، مسجد کرتبہ ہے، یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ جو پینکل ہے وہ تو مثال کے طور پہ لوگوں میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کرتبہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوق و شوق ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ساقی نامہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اقبال کی جو جیو پولیٹیکل جو آپ تھاٹ ہے اس کا ایک بڑا اچھا خلاصہ جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں آ گیا ہے۔ تو یہ نسبتاً اس پائے کی نظم تو نہیں ہے یعنی ٹیکنیکلی تو، لیکن بہرحال یہ اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اس نظم کا، طلوع اسلام، اور وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ جنگ عظیم اول کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بلکنائزیشن کا عمل ہوا اور امت مسلمہ کے حصے بکھرے ہو گئے، مختلف نیشن سٹیٹس میں جیسے کاٹ دیا گیا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں مصطفیٰ کمال پاشا جو بعد میں اتا ترک کہلایا، اس کی جیسے جاں بازی کہہ لیں، اس کی بہادری کہہ لیں، وہ سامنے آئی، اور اس نے بہت سے علاقے ریکلیم کیے یورپی طاقتوں سے، اور پھر جیسے ایک اس کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ترکیہ کو، جس کو آپ ترکیہ کہتے ہیں، ترکی کو کولونائز ہونے سے بچا لیا۔ اس وجہ سے جیسے وہ ایک لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ علامہ اقبال کو بھی ان سے جیسے بہت زیادہ امیدیں تھیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس نظم میں کئی اشعار ہیں جو واضح طور پر مصطفیٰ کمال پاشا کو سامنے رکھ کر کہے گئے اور ترک فوج کو سامنے رکھ کر کہے گئے، اور جیسے انتہائی مایوسی کے درمیان ایک جیسے امید کی کرن پیدا ہوئی، اور آپ سمجھ لیں کہ جیسے ٹریجڈی اور اس کے ساتھ کچھ امید، یہ ایک ماحول تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، اور عرب کے ممالک بھی، افریقہ کے، ایشیا کے بھی کولونائز ہو گئے، لیکن جیسے ایک امید کی کرن سامنے آئی۔ تو آج ہم امت مسلمہ 2024 میں جن حالات سے گزر رہی ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ مشابہ ہیں، یعنی ایک طرف تو آپ دیکھ لینا کہ انتہائی مایوسی ہے، جو مسلم ریاستیں ہیں وہ ان کے جو معاملات ہیں، اور فلسطین اور غزہ کے مسئلے میں جیسی ان کی مجرمانہ خاموشی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے امت مسلمہ کے عوام کے اندر جیسی آپ کہیں کہ کرب ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنے کا جذبہ ہے، اور پھر جیسا انفاق کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی غیر معمولی ہے نا۔ اور یہ بات کہ ایک قوم کھڑی ہو جائے گی اور اتنا بڑا نقصان جھیل جائے گی اور مقاومت کرے گی، یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے، یعنی ایک طرف سے تو آپ سمجھ لیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے، مایوسی ہونے لگتی ہے، لیکن دوسرے پہلو سے جیسے ایک امید پیدا ہوتی۔ تو اب دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اہل غزہ نے قربانی دی ہے اور کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے، بہت دیندار، بہت مذہبی درد رکھنے والے لوگ ابھی تک بھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک سوسائیڈ اٹیمپٹ تھی، یہ کوئی ایڈونچرزم ہے، یہ لوگوں کو مروانے کا کوئی قصہ ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مال کا کھیل ہے، معاذ اللہ۔
یعنی وہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر دیتے ہیں، پھر پوری دنیا سے ڈالر آتے ہیں، اور وہ جیسے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی بات لوگوں کو کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا اگلا شعر وہ اسی فینومینن کو بیان کرتا ہے کہ عروق مردۂ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ یعنی مشرق کا جو مردہ ہے، عرق اس کی جمع عروق ہے، رگوں کو کہتے ہیں، یعنی ایک مردہ پڑا ہوا تھا، اس کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑنے لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ ابو علی سینا ابو نصر فارابی یہ مسلمان فلاسفہ ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ریشنلسٹ ہیں، اور یہ دماغ ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، دل کی یہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی، آپ سمجھ لیں ریشیوسینیشن کہتے ہیں، جمع اور تخمین، اس میں یہ نہیں بات آ سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کر لیں، کوئی ملی بھگت ہے، کوئی نورا کشتی ہے جو ہو رہی ہے، کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ڈوم ٹیکنالوجی اور فلاں اور ڈھما، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو زندگی ایک قوم میں دوڑی ہوئی ہے، کہا کہ جو ہمارے یہاں پیور ریشنلسٹ ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آج کھڑے ہو کے پڑھے نا تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آج کے حالات میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیتابی۔ یعنی یہ جو اس کو ایک آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ٹوائن بی نے کہا تھا نا کہ قومیں یا تہذیبیں، ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج آتا ہے، اور اس چیلنج کو وہ جیسے رسپونڈ کریں گے اس سے پتہ لگے گا کہ اسے سروائیو کرنا ہے یا انہیلیٹ ہونا ہے۔ تو کہا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ جو گوہر ہوتا ہے نا، جو موتی اگتا ہے سیپ میں، جو اتنی طغیانی ہوگی، جتنا شور ہوگا، اتنا ہی گویا خوبصورت اور قیمتی موتی اس میں سے نکلے گا۔ اور پھر عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عرابی۔ کیا اچھی بات، اقبال بڑے شاعر تھے، فنی اعتبار سے تو تھے ہی، لیکن چونکہ ایک دماغ ان کا فلسفیانہ تھا، منطقی تھا، تو الل ٹپ نہیں چیزیں لے کر آتے وہ۔ تو کہا کہ کیا چیزیں ملنے والی ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ترکمانی، یہ جو ٹرکش لوگ ہیں، ان کا شکوہ، ان کا گرینجر، جس کا آگے بھی اشعار میں ذکر ہوگا، تو ان کے اندر ایک گرینجر ہے، جیسے تمام انسان ایک خاص پلین پہ تو برابر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور تقرب اللہ کی صلاحیت بھی پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک، انبیاء کو چھوڑ دیں، کچھ اور لوگوں کو چھوڑ دیں، یکساں ہیں پوٹینشل کے طور پہ ہوتی، لیکن جس چیز کو آپ ہیومن کیپٹل کہتے ہیں وہ یکساں نہیں ہے، اور اس میں یہ کوئی ریسزم نہیں ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو عرب ہیں، عربوں میں ایک خاص جوہر ہے، ترک ہیں، ان میں ہیں، ہمارے بر صغیر کی اقوام میں جن کو پٹھان ہم کہتے ہیں، ان کا جو کیپٹل ہے وہ بہت بڑھ کر ہے باقی اقوام سے۔ تو ترکوں میں تھا، اس وقت بھی تھا، آج تک بھی ہے، آج تک بھی ترک جو ہیں وہ ایسے دبتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ کبھی یعنی حرمین ہی چلے جائیں نا، تو ہم جیسے جو مسکین ہیں، مشرق کے مسکین اور پاکستان انڈیا کے، وہ دبے دبے شرطوں سے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے، وہ نہیں کسی سے دبتے، وہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ ترک وہاں پہ بھی دیکھیں نا ان کا شکوہ، تو وہ نظر آ جاتا ہے نا کہ ایک زندہ قوم ہے جو کبھی کالونائز نہیں ہوئی، جو کبھی غلام نہیں بنی، تو اس کی اپنی ایک نفسیات ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ترکوں کا شکوہ ہے، ان کا جو گرینجر ہے، وہ لگتا ہے کہ اس امت کو اب جیسے عطا ہونے والا ہے۔ ذہن ہندی، اہل ہند، آپ کو پتہ ہے کہ ہند قدیم جو ہے یونان سے بھی بہت پہلے فلسفے کا مرکز رہا ہے، کئی سکولز آف تھاٹ یہاں پر آئے۔ وہ تو چونکہ اب پوسٹ جو انلائٹنمنٹ ایرا ہے، اس میں ہر علم کو متعین بھی مغرب نے کیا، ہر علم کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی، تو اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یورو سینٹرزم، ہر چیز کو یورپ کے گرد گھما دیا۔ تو فلسفہ اس کا آغاز بھی گریس میں ہوا، اگرچہ وہ اب ایک لحاظ سے وہ بھی ترکی کا علاقہ، آئونیا جو ہے نا وہ اب ترکی میں ہے،
ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی معاملہ کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہند میں بہت بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے بعد بھی خاص طور پہ جیسے کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ جو الف ثانی جب شروع ہوا خاص طور پہ، یعنی الف اول 1000 برس پہلا جو تھا، اس میں تو عربوں میں بڑے بڑے مجدد پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، سارے محدثین، متکلمین، فقہا، صوفیاء وہاں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر یہاں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مجدد الف ثانی پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اور بڑے بڑے اکابرین۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھیں، کبھی غور کریں کہ مطلب پورے عالم اسلام میں عربی کے بعد سب سے بڑا دینی ذخیرہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور پھر اردو زبان میں خاص طور پہ قریب میں پچھلے 100 سال میں، 150 سال میں جو کچھ ہند میں پروڈیوس ہوا ہے، اس کیلیبر کا کنٹینٹ عرب میں پروڈیوس نہیں ہوا۔ تو یہاں جیسے ان لوگوں کا دماغ بڑا ہے، تو کیا کہا کہ ذہن ہندی، وہ چیز آ رہی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نطق آرابی، ایلوکوینس۔ آپ دیکھیں نا، علم میں ایک چیز جو ہے وہ اس کا ایک پہلو ادراک ہوتا ہے اور ایک پہلو اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں نا، یہ پاور کے ڈائنامکس ہیں۔ آج آپ جب بھی بات ہوتی ہے، مشل فوکو کی بات کریں، اس سے پہلے فرانسس بیکن کی بات کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ نالج اینڈ پاور، نالج اینڈ پاور۔ اب دیکھیں پاور کیا ہے؟ وہ ترکمانی۔ نالج کیا ہے؟ وہ ہندی۔ اور پھر جو ایلوکوینس ہے، جو خطابت ہے، آج بھی آپ کسی عرب کو جو ہے خطابت اس کی دیکھیں نا، جو اس میں جوش ہوتا ہے، اس میں جو ولولہ ہوتا ہے، وہ اور کسی قوم میں نہیں۔ اب یہ جیسے انگریڈینٹس بتا رہے ہیں دنیا میں سربراہ آوردگی کے، دنیا میں جو ہے وہ ایک عزت اور آبرو کی زندگی بسر کرنے کے، تو کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ اب وہ جیسے ایک مکس گویا جمع ہو رہا ہے، وہ ایک سکسیس کا جو ہے ایک فارمولہ جمع ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں آ رہی۔ اب پھر آگے اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے وہ بتا رہے ہیں، شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، بلبل، کہ بھئی تم ذرا لے کو تیز کرو، لوگ جو ہے وہ نیند کے ماتے ہیں، ان کو جگاؤ۔ اب اگلا شعر سنیں کہ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ تو کہا کہ وہ آنکھ جو پاک بین ہے، جو پاک چیزوں کو دیکھتی ہے، جو ظاہر سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، جو کثرت سے گزر کر وحدت تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ برگستواں کیا ہوتا ہے؟ وہ پاکھر، یعنی وہ جو گھوڑے کے اوپر جو ہے بڑی جو ہے آرائشی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے یورپین اقوام ہیں، ان کے جو ٹینک ہیں، یا ان کے جو طیارے ہیں، یا ان کے جو اور آرسنل ہے، وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو پاکیزہ نگاہیں رکھتے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب وہ کہے گا اچھا ان کے پاس تو فلاں چیزیں ہیں، ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس فلاں کیریئرز ہیں اور فلاں چیزیں ہیں فلاں۔ نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، وہ مرد غازی جو بظاہر نہتہ ہے، بڑی پریمیٹو اس کے پاس ہتھیار ہیں، کہا کہ جو اس کے باطن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اس کے اندر کے جذبے کو، اس کے اندر کی وائٹیلٹی کو دیکھ لیتا ہے، وہ پھر ان کے، ہمارے ہاں وہ ایک سلینگ استعمال ہوتا ہے، ششکے۔ تو کہا کہ یہ جو ششکے ہیں نا ان کے، وہ ان کے ششکوں سے متاثر نہیں ہوتا، جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو مرد غازی ہے یہ کون ہے، اس کی جگر تابی، اس کے اندر جو، اس کے سینے میں جو داغ ہیں، اور اس کے اندر جو جذبہ ہے، جوش ہے۔ یعنی کچھ سال پہلے جب یہ امریکن اور طالبان کی جنگ چل رہی تھی، تو جیسے اس طرح کی لوگ تصویریں بناتے ہیں کہ ایک طرف ایک یو ایس میرین ہے، اس کا جو آرسنل ہے، گرے ہے، اس میں اب دوربین بھی لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار ہے، دوسری طرف ایک طالب ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، پرانی سی اس کے پاس ایک گن ہے، بالکل ساتھ ساتھ ایک تصویر۔ یہ بالکل وہی منظر ہے کہ اور آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ کیا ہوا، کہ وہ ان تمام شان و شوکت اور تمام جو ہے نیٹو اور اس کی اتنی قوتیں اور اتنے اس کے ٹریلینز آف ڈالر کے جو خرچے ہیں، وہ سب اکادت گئے۔ تو کہا کہ وہ چشم پاک بھی، اب آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ نہیں، ہم اپنے لڑکپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، وہ فلسطینی بچے اور لڑکے پتھر مار رہے ہیں، اور آگے وہ گنے ہیں، اور وہ پیچھے چھپ چھپ کے جو ہے وہ بیچارے کر رہے ہیں۔ تو یہی وہ منظر ہے جو اس وقت بھی ہے، کہ نہیں ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے۔
تو کہا کہ وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ اور پھر آگے سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ یہ پھر بہت اہم ہے کہ بھائی ہم کبھی طاقت میں تھے، غالب تھے، اور کہا کہ دوبارہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم چونکہ پچھلے 200-250 سال سے بہت ہی پھٹے حال میں ہیں، 300 سال میں ہمیں لگتا ہے کہ بس اب یہ قیامت تک یہی چلنا ہے۔ نہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہم بھی طاقت میں تھے اب نیچے ہو گئے، اور یہ ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے۔ تو کہا کہ دوبارہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ جب یہ طالبان کے ساتھ ہوا کہ اگر افغانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو اگر آج آپ کہیں کہ اگر فلسطینیوں پہ اگر اہل غزہ پہ جو ہے وہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اور آگے جو کہا ہے نا، آگے اقبال نے کہا کہ بھئی لگتا ہے کہ اس امت کے شجر کو شہیدوں کا خون راس آ گیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کرے گا کہ وہ حالات پیدا ہوں گے کہ جیسے کوئی قوم کھڑی ہو جاتی ہے، مقاومت کرتی ہے، بعض اوقات ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے احمد بن حنبل تھے خلق قرآن کے مسئلے میں، ایک آدمی بس کھڑا ہو گیا اور وہ کافی تھا۔ اس نے وہ معتزلہ کا اور وہ جو خلق قرآن کا جو فتنہ تھا، بادشاہ بھی اس کی سپورٹ میں تھا، اس کو بالکل دفن کر دیا اور ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا کہ اسٹیٹ تو خیر نیا لفظ ہے، مملکت کی سطح پر کسی باطل اور بدعتی تصور کو زور سے لاگو نہیں کیا جا سکتا، ریزسٹ کریں گے، تو ایک اسوہ قائم کر دیا۔ تو یہاں پر بھی جیسے اہل غزہ جو ہیں وہ جیسے یہ ایک اسوہ قائم کر رہے ہیں، بھئی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، مقاومت کی جا سکتی ہے، اس کی ایک قیمت ہے جو دیتے ہیں لوگ، وہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا وہ کیا، تو بھائی کہیں کوئی مظاہرہ ہوتا آپ نے دیکھا ہو، کہیں کوئی لوگوں نے گالیاں بکی ہوں حماس کو یا ان کے لیڈروں کو کہ مروا دیا ہمیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب تو ہر جگہ میڈیا ہے نا، کہیں آپ نے سنا ہو؟ خوش ہیں، راضی ہیں، مطمئن ہیں، اس کی ایک پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو حکومت کرنا طاقت کے زور پہ، اس کی جگہ دنیا کی حقیقت کو جاننا، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہ گہرا کام ہے۔ وہ جو افلاطون بھی کہا کرتا تھا نا کہ بھائی جو ہے فلاسفر کنگ، دنیا کے معاملات جو ہے اس وقت ٹھیک ہوں گے جو جب کنگ فلاسفر بن جائے گا یا فلاسفر کنگ بن جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر بات چیزوں کو دیکھتا ہے۔ حقیقت الاشیاء کما ہیا، اس کو کہا گیا ہے جہاں بینی، دنیا کو دیکھنا، ڈسائفر کرنا، جو کچھ نظر آ رہا ہے سامنے پردے پر، اس کے پیچھے اس کے ماوراء کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ مشکل کام۔ آگے وہ شعر آ گیا جو ہم بچپن سے قائد اعظم کی شان میں لکھتے رہے ہیں، یعنی قائد اعظم، علامہ اقبال، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ جو ہم نے مضمون لکھنا ہوتا تھا اس کا سر عنوان یہ شعر ہوتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید پر پیدا، اور تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ سوز و ساز زندگی، زندگی جو ہے وہ کوئی سپاٹ چیز تھوڑی ہے کہ ساز ہی ساز ہو، مزے ہی مزے ہوں، سوز بھی ہوتا ہے۔ سوز علامت ہے ٹریجڈی کی، ساز علامت ہے کامیڈی کی، طرب اور المیہ اور طربیہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، مطلب بدر بھی تھی تو پھر احد بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اور جو ہے احزاب تھی تو پھر حنین بھی تھی، تو یہ ہوتا ہے نا۔ تو سوز و ساز زندگی کہہ دے، یہ جو ہم بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے اب کچھ نہیں ہو سکتا اور بس اب یہی رہنا ہے اور قیامت تک ایسے ہی ہونا ہے۔ اب ہمارے ایسے مفکر بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بنی اسماعیل کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک بنی اسرائیل کے غلبے کا دور رہے گا۔ اور ایسے حضرات بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی
امریکہ کو دعا دینی چاہیے، امریکہ جو ہے وہ فاتح ہے، لیکن بہت ہی مہذب فاتح ہے، یعنی ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے سن کے۔ پہلے تو بڑے گندے لوگ ہوتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، امریکہ بہت ہی مہذب فاتح ہے، سبحان اللہ، یعنی آدمی کو حال طاری ہو جاتا ہے یہ جملہ سن کے، لیکن بے تکلف یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقیں پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تو ہے، اب یہ کون ہے؟ مومن ہے، یہ امت مسلمہ ہے، ایک ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، ایز اے کلیکٹیوٹی کون ہے؟ دست قدرت تو، زباں تو ہے۔ جو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ، پہلے آپ دیکھیے قوموں پر عذاب آتا تھا تو کبھی چنگھاڑ آ رہی ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی پتھر آ رہے ہیں، کبھی زمین پھٹ رہی ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہوا؟ جو آپ کے منکرین پہ عذاب آیا ہے وہ کیسے آیا ہے؟ سورہ توبہ میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اے مسلمانوں، اے صحابہ، ان مشرکین سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری تلواروں سے ان کو عذاب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی قدرت کا، طاقت کا اعلیٰ و جارحہ بنایا، اپنے عذاب کا اعلیٰ و جارحہ بنایا۔ تو دست قدرت کا کیا؟ دست قدرت تو، زباں تو ہے، خدا کا یہ زباں تو ہے نا، خدا بولتا ہے، ظاہری بات ہے، کلام کرتا ہے، قرآن مجید کلام اللہ ہے، تو کلام اللہ کی کسٹوڈین کون ہے؟ امت مسلمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ جو خوارج کا مسئلہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن عباس گئے مناظرہ کرنے، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی قرآن کیا خود بولتا ہے؟ انہوں نے کہا نا بھائی آپ نے لوگوں کو حکم کیسے بنا لیا، آربیٹریٹر کیسے بنا لیا، ان الحکم الا للہ۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، انسان بولیں گے نا، قرآن خود تو نہیں بولتا، انسان بولتے۔ تو اب گویا ہمیں ایک امیونٹی حاصل ہے، امت مسلمہ کو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ امیونٹی کیا حاصل ہے کہ ہم کسٹوڈین ہیں آخری پیغام کے۔ قرآن مجید باقی رہے گا، قیامت سے پہلے بالکل اینڈ میں اٹھا لیا جائے گا، ورنہ تو کیا ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے ہمیں جو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے وہ یہ ہے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہے، یعنی اینیہیلیشن نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو۔ اور میں کیا اور جیسا اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا ہو، تاریخ میں بارہا اسلام نے مسلمانوں کو جو ہے بچایا، ان کی حفاظت کی۔ تو کہا کہ تم اپنی حیثیت تو پہچانو، تم اپنے مرتبے کو پہچانو، تم اتنے جو دبے ہوئے ہو، ڈپریس ہو، اس سے نکلو۔ اور اصل تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی ایسی بچپنے کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وجہ سے مار کھا گئے، کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی میں نے ہمارے بازو میں ایک بالکل پریمیٹیو سی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے ان کو گرا دیا، وہاں پر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اصل مسئلہ کہیں اور ہے، پانی کہیں اور مر رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یقین نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اس وقت جو ہمارا اصل مرض ہے وہ بے یقینی ہے، کوئی پچھڑا پن نہیں ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس، مال بھی بے تحاشا ہے، جس چیز کی کمی ہے وہ ایمان اور ایقان ہے۔ تو کہا کہ تو مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکا فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے۔ یہ ہے اصل بات، یعنی کھڑا کر رہے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا ایلیویٹ کر رہے ہیں، بالکل جو تم ٹھس ہو کے بیٹھ گئے ہو، بالکل جو ہے گمسم ہو گئے ہو، وہ بھائی اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں ایاز قدر خود بشناس، اپنی قدر کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ اور تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ کسوٹی، امتحان یہاں مراد کیا ہے؟ کسوٹی، پیمانہ۔ جہان آب و گلک سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساس جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ ارمغاں کہتے ہیں وہ جو ایک تحفہ کسی بڑے کو، بادشاہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم جو ہے تمہارا یہ مرتبہ ہے، پیغمبر جو لے کر گئے، یعنی معراج میں جو گئے ہیں،
تو گویا امت مسلمہ کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ وہ جو ایک طرابلس کے شہیدوں والی ہے نا ایک نظم، ٹھیک ہے، مگر میں نظر کو کچھ آبگینے لایا ہوں، ٹھیک ہے، وہ چیز ہے کہ جو جنت میں بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور چھپی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ٹھیک ہے، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لے کر کیا کہ گئے ہیں، تو کہا امت کو لے کر گئے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ شعر جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ سردار جی تھے، وہ پڑھ رہے اسکول میں، تو کہا کہ جی یہ شعر پڑھو، یہ کرو۔ اب وہ بچے نے شعر پڑھا، پھر بعد میں گھر آ کے کہا کہ لو جی کہ جی یہ اپنا سبق تے پڑھیا نہیں جاتا تے ہن جو ہے صداقت، عدالت تے شجاعت دا سبق بھی اسی پڑھیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تین بندے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت صاحب کا، عدالت صاحب کا، شجاعت صاحب، ٹھیک ہے، ان تین لوگوں کا جو ہے سبق آپ پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا جی اپنا سبق تو ہم سے پڑھا نہیں جاتا، اب ہم ان تین لوگوں کا سبق بھی ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اب یہ بھی کیا ہیں کہ صداقت پھر پڑھ، مطلب اب دنیا کی امامت جو تم سے چھن گئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم کچھ اخلاقی اوصاف سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ پورا علامہ اقبال کا تجزیہ یہی ہے کہ تم اصل میں تمہارا اصل مسئلہ اخلاقی، روحانی ہے، ایمانی ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسباب اور علل کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کم من فئۃ قلیۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ اللہ کی سنت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم مورلی کرپٹ ہو گئے ہو، یعنی ہمارا جو ہے پاکستانی قوم ہو یا امت مسلمہ بالعموم، وہ ایک مورل بینک کرپسی کا شکار ہے۔ تو وہاں پہ محنت کرنی چاہیے نا۔ تو اب دیکھیں صداقت کیا ہے کہ انسان جو ہے جو اس کے پاس حق ہے اس کے ساتھ سچائی سے جڑا رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ عدل کرے، اپنے سے بھی عدل کرے، غیروں کے ساتھ بھی عدل کرے، اور پھر اس کے پاس طاقت ہو، شجاعت ہو، اس حق پر کھڑے رہنے کے لیے، اس حق کو پھیلانے کے لیے اس کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو ابھی جو جہانگیری یورپین کولونیلزم کی ہے وہ اخوت کی نہیں ہے، وہ ریسسٹ ہے۔ اس پہ کتنے ہی کتابیں مغرب میں لکھی جا چکی ہیں کہ ریسزم کی بنیاد پر یہ سارا کولونیلزم کی جو ہے بنیاد رکھی گئی، یعنی وہ وائٹ مینس برڈن آپ پڑھ لیں، اور ایک ڈیبیٹ ہے وہ اس کی ابراہیم لنکن کی اور جسٹس ڈگلس کی ڈیبیٹ، جیسے آج بھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے نا، تو وہ ڈیبیٹس پہلے 6 گھنٹے کی، کئی دن کی ہوتی تھی۔ تو وہ وہاں پہ کسی نے اڑا دیا نا کہ یہ جیسے غلامی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کالوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ تو باقاعدہ بڑا چشم کشا اقتباس ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھیا، بالکل میں یقین ہے کہ ہم وائٹ قوم سپیریئر ہیں، میں بالکل ان کو اپنے ایک جیسا نہیں سمجھتا، یہ لازماً کمتر ہیں، اور جج ڈگلس جو ہے میں ان سے متفق ہوں کہ یہ کبھی بھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ فاؤنڈنگ فادر اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کچھ 1920 تک بھی وہاں پر وہ لیبز موجود تھی، ٹھیک ہے نا، وہ یوجینکس کی لیبز تھیں، کہ اس میں کیا ہے کہ باقاعدہ وہ تھا کہ کھوپڑیاں ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ان کا دماغ بہت چھوٹا ہے، وہ سارے معاملات وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ نہیں، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ پھر آگے ہے کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اب ایک اور فارمولہ دے رہے ہیں، کیسر و کسریٰ کے استبداد مٹایا تھا نا۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، ہلک کیسریٰ فلا کیسریٰ بعدہ۔ امپائرز ختم کر دی جو ظلم پہ قائم تھی، جو استبداد پہ قائم تھی۔ تو کہا کہ یہ کس نے کیا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زور، ان کی قوت۔ اب ایک چیز کیا درکار ہے، طاقت درکار۔ دوسرے فقر بوذر، سیدنا ابوذر کا فقر ہے دنیا سے ٹرانسینڈنس، یعنی اللہ کے سامنے انتہائی مغلوبیت، بندگی اور دنیا پر غلبہ۔ دیکھیں دنیا کو ٹرانسینڈ کرنے کے 2 طریقے ہیں،
اقبال نے کہا تھا دنیائے دوں کی کب تک غلامی، یا راہبی کر یا پادشاہی، یا طریقہ یہ ہے کہ غالب آ جاؤ، یا پھر ایک طریقہ ٹرانسینڈنس کا کیا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ تو ایک یعنی دنیا پر غالب ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا سے ایک ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ تعلق رکھے۔ اور ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی جس نے دنیا میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو۔ چنگیز خان میں بھی اس طرح کی دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی، ہٹلر میں بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو انتہائی برے کریکٹرز ہیں نا ان کے اندر بھی یہ گھٹیا پن نہیں ہوتا کہ چار چار آنے جمع کریں۔ آپ بھی آپ دیکھیں مثال ویسے مثال دے رہا ہوں اپنے قریب کی ہسٹری میں کہ بھٹو صاحب پہ لوگ آپ جو مرضی کر رہے ہیں، ان کے اندر حب جاہ تو بہت تھا، اس طرح کا حب مال نہیں تھا جو ان کے وارثوں میں ہے۔ بہت فرق ہے نا کردار کا۔ تو اسی لیے آج کتنے ہی ان کے مخالفین بھی ہیں ان کو ایک بڑا آدمی سمجھتے ہیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں، وہ اس طرح کا ہوکا نہیں تھا جو آج کے سیاستدانوں میں جیسے گھٹیا پن ہے نا، کہ مطلب جہاں سے بھی آئے مال سمیٹنا ہے۔ تو پہلے بڑے لیڈر ہوتے تھے ان کے اندر جاہ کی طلب ہوتی تھی، گرینجر کی، طاقت کی، اور جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس کی۔ مال کو گھٹیا چیز سمجھتے تھے، مال کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے۔ تو یہ ایک وہ جو ہے نا فقر بوزر صدق سلمانی، سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں کیوں کہا ہے کہ اتنے سچے تھے کہ طلب حق میں کہاں کہاں کتنی جگہ پہ بکے ہیں، وہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے۔ تو اس صدق سلمانی اس کو اس کے ساتھ جوڑا۔ آگے سنیں، یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس وقت یہ ترکوں کے لیے کہا گیا ہے، آج ہم جیسے اہل غزہ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں شعر اگلا والا، ہوئے احرار ملت جادہ پیماں کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی کون ہے؟ یہ ترک جیسے مارچ کر رہے ہیں اس زمانے میں 1918 میں ترکوں کی پریڈ ہو رہی ہے، اور ہم ہندوستان کے غلام ابن غلام ابن غلام ڈر ڈر کے روزن سے ان کو دیکھ رہے ہیں، پوری طرح دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ آج مسلمانوں کے حکمران اہل غزہ کا حماس کا نام نہیں لے سکتے، آپ کو معلوم ہے نا، یعنی ان کی ہمت نہیں ہے ان کی، یعنی فلسطینیوں کا نام لے لیں گے ایبسٹریکشن میں، اہل غزہ کا اور پھر حماس کا نام، وہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ممنوع الفاظ میں سے ہے، کیسے لے لیں؟ مائی باپ ناراض ہو جائیں گے، جو دنیا کے جو ماسٹرز ہیں ان کو کیسے جواب دیں گے جن کے ہم باج گزار ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو امت مسلمہ کی جتنی بھی نیشن سٹیٹس ہیں وہ استعمار کی پٹھو ریاستیں ہیں، اول دن سے ہیں، آج نہیں ہیں، اول دن سے بنائی استعمار نے ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی پوسٹ کولونیلزم، کوئی پوسٹ کولونیلزم نہیں ہے، نیو کولونیلزم ہے، یہ ایک نیا چولا ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی ڈر ڈر کے دیکھ رہے ہیں یہ وجہ یہ کر لیں۔ یعنی مثال کے طور پر جب طالبان وغیرہ بھی تھے تو کوئی کم از کم ان کی ویڈیو نہ شیئر کی جائے، کوئی ویڈیو نہ دیکھی جائے، اسی طریقے سے اہل فلسطین کا مسئلہ ہے آج بھی۔ تو یہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کس تجمل سے، کس خوبصورتی سے، کس گرینڈر سے چلے ہیں۔ ہم صدیوں کے زندانی ہیں، صدیوں کے ہم غلام ہیں، قیدی ہیں، ہم بھی جو ہے وہ شگاف سے ڈر ڈر کے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ المانی یعنی جرمن لوگ۔ تو کہا کہ اصل چیز پھر وہی ہے نا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، بار بار اقبال کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں افراد ہوں یا قومیں ہوں، ان کے اندر جماؤ اور استحکام کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان محکم سے پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے نا۔ تو کہا کہ ورنہ تو المانی کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی بہت، یعنی آپ کو پتہ ہے جرمن انجینئرنگ اور جرمن ٹیکنالوجی جو ہے مشہور تھی نا ایک زمانے میں۔ تو کہا کہ وہ یہ تورانی بیچارے ان کے پاس کیا تھا، یہ ترکمانیوں کے پاس، لیکن آپ دیکھ لیں کھڑے ہو گئے۔ اب پھر اگلا شعر سنیں، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ انگارہ، ایک تو خیر انگارے کو کہتے ہیں، اور ایک انگارہ کہتے ہیں نقش ناتمام کو، ایک خام نقش۔ تو کہا کہ انسان کیا ہے کہ ایسے ہی ہے، انگھڑ سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر جب یقین پیدا ہوتا ہے تو یہ روح الامین جیسی روحانی پرواز کے قابل ہو جاتا ہے۔ سیدنا جبریل، بتائیے تلمیح ہے،
تو ایسا ہو جاتا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی. اب دیکھیں بار بار وہی تھیم ہے، یقین، ایمان، اس پہ محنت کرو، اس پر غور کرو. اور ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. پھر آگے وہ ایک شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے، وہ کچھ لوگ اس کو سائنس وائنس سے بھی جوڑتے ہیں. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. پہلا مصرع اس کا مطلب کیا ہے الگ سے اگر آپ اس کو دیکھیں، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے بندگی. وہ حقیقت کیا ہے؟ ہمارا ایسنس کیا ہے؟ وہ ایٹم نہیں ہے، الیکٹرانز پروٹونز نہیں ہے، نیورونز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیمیکلز نہیں ہیں. ہمارا ایسنس، کل مخلوقات کا ایسنس کیا ہے؟ بندگی. تو چاہے روح سیدنا جبریل ہوں اور جناب کا چودھری اللہ دتا ہو، ایک خاص پلین پر دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں بندے ہیں. ہاں اب بندے بندے میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہوگا، لیکن سب کی حقیقت، یعنی ایک گھاس کے تنکے سے لے کر جو ہے کو ہمالیہ تک، اس کی بھی حقیقت ایک ہے اور وہ بندگی ہے. تو کہا کہ خاکی ہو کہ نوری ہو. اگلا شعر جو ہے وہ ظاہر ہے تھوڑا سائنٹیفک سا ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، کہ بھائی یہ جو ذرہ ہے، ایٹم ہے، اس کو اگر چیریں گے تو اس سے وہ فیوژن پیدا ہوگی جس سے ایٹمک انرجی پیدا ہوتی ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. پھر وہی بات، یقین محکم، یہاں سے بات شروع ہوگی کہ یقین تو ہو آپ کو اپنے آئیڈیلز پر. مغرب کے بہت بڑے بڑے مفکرین ہیں جو اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلامک فنڈامنٹلسٹ سے، اسلامسٹوں سے، ریڈیکل سے، ان سے جہادستوں سے ہار جاؤ گے. کیوں ہار جاؤ گے؟ کہ ان کو اپنے معتقدات پر یقین ہے. تمہیں بھی یقین تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک، 40 سال پہلے تک، جو تمہارے انلائٹنمنٹ آئیڈیلز تھے، ٹھیک ہے، فریڈم جو ہے، فریٹرنٹی، ایکویلٹی. لیکن اب تم ڈھل مل ہوتے جا رہے ہو. پوسٹ ماڈرن جو موڈ ہے، ریلیٹیوزم ہے، ٹھیک ہے، اسکیپٹسزم ہے، وہ آ رہا ہے. تو اب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم ان سے ہار جاؤ گے. وجہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ مانتے ہیں وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس پہ پکے ہیں. تم جو مانتے تھے اب تم اس پر بہت شیکی ہو گئے ہو. باہر یقین ہو، جو مانتے ہو اس پر پختہ یقین سے کھڑے رہو. اگلا شعر بہت زبردست ہے، یعنی اس شعر پہ تو الگ سے جیسے اس کی شرح 1 گھنٹے میں کی جا سکتی ہے کہ چباید مرد را طبع بلندے مشرب نابے، دلے گرمے نگاہ پاک بینے جان بے تابے. انگریڈینٹس بتائے ہیں کہ ایک جوان مرد کو، ایک رجل کو، جس کو رجولیہ کہا جاتا ہے، جس کو تصوف میں فتوت کہتے ہیں. فتوت، اہل فتوت کو کیا کوالٹیز چاہیے؟ 5 کوالٹیز بتائی ہیں. طبع بلندے، بلند طبیعت، مشرب نابے، مشرب شراب، ناب کہتے ہیں خالص کو. اس کا جو سورس آف انسپیریشن ہے وہ خالص ہونا چاہیے. تو ہمارا سورس آف انسپیریشن کیا ہے؟ قرآن و سنت، انپولیوٹیڈ، انکنٹیمنیٹڈ، مشرب نابے. اور دل گرم، دل گرم ہو اللہ کی محبت سے. نگاہ پاک بینے، پاک چیزوں کو دیکھنے والی نگاہ ہو. جان بے تابے، وہ جو جگر کی بات کی ہے نا، اس کے اندر وائٹیلٹی ہو. اب آگے دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جنگ میں کیا ہوا، سمرنا کی جنگ، اور کتنی جنگیں تھیں وہاں، یعنی واقعات ہیں اس کے پیچھے. عقابی شان سے جپٹے تھے جو بے بالو کر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. یہ جو یورپین اقوام بڑے آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. یعنی ان کے پاس سب میرینز بھی تھیں اور ان کو ڈبو دیا انہوں نے. غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے. یہ طالبان افغانستان کے لیے بھی سچ ہے اور یہ غزہ والوں کے لیے بھی سچ ہے. کہا کہ بھائی وہ کیمیا، یہاں اس سے مراد سائنس ہے، الکمی، ٹھیک ہے، سائنس ہے. ان کو ناز تھا، ان کے ویپنز تھے، تو زمین پر جو ہے جبینے رکھتے تھے، اکسیر گر نکلے.
ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. ان کا جو ہے لاسلکی اور جناب تار وار کا نظام ہے، ہمارا وہ جو ہے آرام آرام سے آ رہا ہے قاصد. وہ کہا کہ وہ ان کو وہ سب چیزیں تھیں، ان کی کمیونیکیشن وہ سب ضائع ہو گئی، اور یہ جو نرم رو قاصد جو ہے وہ پیام زندگی لایا. اب یہ شعر بھی بڑا ٹریجک ہے، اور وہ آج بھی ہم اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. یہ شریف مکہ جو اہل بیت میں سے تھا، اور کس طریقے سے ایجنٹ بن گیا انگریزوں کا. اس کو بھڑکایا کہ بھئی تم جو ہے شریف ہو، تم آل نبی ہو، اور تم کیسے ترکوں کے تھلے لگ گئے، ان کے تابع ہو گئے، ان کو ورغلا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، غدار بنا دیا. انہی کے بیٹے ہیں، انہی کا ایک پڑ پوتا جو ہے آج اردن کا جو ہے وہ حکمران ہے. تو اور کسی ایک بیٹے کو عراق دے دیا، ایک کو سیریا دے دیا، ایک کو جو ہے وہ اردن دے دیا. وہ اسی غداری کا انعام ہے جو ان کو ملا. تو کہا کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، اور زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہی بات کہ بھائی یہ ویوز آتی رہتی ہیں. آج اگر ڈپ ہے تمہارا تو یہ نہ سمجھو کہ مطلب قیامت تک ڈپ رہنا ہے، نہیں، دوبارہ بھی اوپر آ جاؤ گے. پھر دیکھیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو ایک انڈر کرنٹ ہے وہ یقین، وہ اخلاقی اوصاف، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. تو راز کن فقا ہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. غبار آلود ہے رنگ و نسب ہیں بال پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. یعنی تمہارے پروں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، ہیوی مٹی ہے رنگ و نسب کی. تو پرواز سے پہلے یہ جو ریسزم ہے، یہ جو نام نہاد نیشنلزم ہے، اس کو جھٹکو تب اڑ پاؤ گے. ورنہ سب سے پہلے پاکستان، یعنی مشرف صاحب بلا وجہ میں غریب بدنام ہو گئے، کھل کے کہہ دیا انہوں نے. ورنہ بدقسمتی سے سب کا نعرہ یہی ہے، سب سے پہلے ترکی، سب سے پہلے لیبیا، سب سے پہلے عراق، سب سے پہلے نائجیریا، سب سے پہلے بنگلہ دیش. سب کا کی رائے یہی ہے. اور مطلب یعنی اس سے ٹرانسینڈ کر نہیں پا رہے نا. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت کیا لگایا ہوا ہے آپ نے. یہ تو ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے، یہ ایک تصوراتی وہمی چیز ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو جو مروایا تھا، کس نے مروایا تھا؟ آپ کی چغلی لیبیا نے کی، عراق نے کی کہ انہوں نے ہمیں ویپنز دی ہیں. اس کے بعد سے آپ پر جو ہے پابندیاں لگی ہیں، یعنی نیوکلیئر ویپنز دی ہیں، تو انہوں نے چغلی کر کے بتایا نا. یعنی آپ نے ان کی مدد کی، اس نے آپ کی چغلی کر کے آپ کو بتا دی. بہرحال تو آگے وہ شعر ہے کہ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گزشتہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا. یعنی یہ بات کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. کبھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں رکت کی، کچھ جگہیں ہوتی ہیں صلابت کی. یہ دونوں چیزیں درکار ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آگے بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. بس اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واقعاتی باتیں ہیں. ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. یہ جو کلونیلزم کا پروجیکٹ ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اتنا گرینڈر ہے، اتنا رنگ و نور ہے، اتنی روشنی ہے. اور اب وہ روشنی مغرب میں کم ہے، وہ دبئی میں زیادہ ہے. مینہٹن اور پیرس وغیرہ میں مغرب کے اتنے مظاہر نہیں ہیں جتنا دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں ہے. میرا نہیں خیال کہ مغربی تہذیب کی اتنی کنسولیڈیشن، اتنی تھک دنیا میں کہیں ہوگی جیسے وہ دبئی کا ڈاؤن ٹاؤن ہے. یہ اب وہ نیوم میں بننے جا رہا ہے سعودی عرب میں. حیرت ہے نا کہ بھئی اب وہ مغربی تہذیب اگر کہیں آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو جو ہے پیرس جانے کی اور جو ہے امریکہ اور انگلینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں چلے جائیں، یوں ہی ہو کے آ جائیں. تو کیا شان و شوکت ہے
ہم جی جناب مال آف دبئی گئے، اور ہم جو ہے ابن بطوطہ مال گئے اور جہاں یہ دیکھا اور وہ دیکھا، بالکل میسمرائز ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک آو اینڈ ونڈر جو لوگوں کو پہلے مذہبی عبادت گاہوں میں جا کر ہوتا تھا، وہ اب مالز میں ہوتا ہے. اسی لیے ایک جو ہے ویسٹرن تھنکر ہے، اس نے کہا تھا یہ کیتھیڈرلز آف کنزمپشن ہیں، کیتھیڈرلز آف کنزمپشن. اب آگے آخر میں آئیے بس جو کچھ فارسی اشعار ہیں. بیا پیدا خریدارست جانے نا توانے را، پس از مدت گزار افتاد بر ما کاروانے را. کہتے آؤ لگتا ہے کہ ہماری جان ناتواں کا خریدار آ گیا ہے، اور بڑی ایک مدت کے بعد کارواں جو ہے اس کا گزر ہم پر ہوا ہے. اب یہ بالکل شعر واضح طور پر مصطفیٰ کمال پاشا کے لیے کہا ہے. ہم بالکل پٹے حال میں ہیں، لگتا ہے کہ وہ آدمی آ گیا ہے. یعنی تصور ایک بڑا آدمی آئے گا اور ان سے توقع تھی، تو کہا لگتا ہے کہ اب وہ آدمی آ گیا، وہ جیدار آدمی، وہ مرد میدان آ گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے بعد میں جو حرکتیں انہوں نے کی تو اقبال شدید مایوس ہوئے. دو لوگوں سے متاثر ہوئے تھے، جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی سے اور مصطفیٰ کمال پاشا سے. پھر دونوں ہی سے ڈس ایلوژنڈ ہوئے اور کہا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. ابھی پرسونیفائی نہیں ہو پاتی نا. ہمارے پاس آئیڈیا اور آئیڈیل سب سے بڑے ہیں، لیکن ہم ان آئیڈیلز کو ایکچولائز ہی نہیں کر پا رہے. پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے، اسے کشتی نہیں ملتی، اسے ساحل نہیں ملتا. یعنی ان کے پاس جو ہے کشتی ہے، مینز ہیں، اینڈ کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس اینڈ کا ایک واضح تصور ہے، ہمارے پاس مینز کوئی نہیں ہے. وہ اپنے ہر جعلی، بیکار، گمراہ کن آئیڈیل کو ایکچولائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اپنے اعلیٰ ترین آئیڈیلز کو ایکچولائز کرنے کے مینز نہیں رکھتے. کتنا بنیادی فرق ہے. اور بیا ساکی نوائے مرغ زار اس شاخ سار آمد، بہار آمد، نگار آمد، نگار آمد، قرار آمد. اے ساکی آؤ، یہ جو ہے وہ جو جو ہے شاخ سار، جہاں پہ شاخیں ہوتی ہیں، جہاں باغ ہوتا ہے، تو کہا کہ وہاں سے جیسے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بہار آ گئی ہے اور محبوب آ گیا ہے، اور محبوب آ گیا ہے اور قرار آ گیا. اب یہاں محبوب سے بھی یہاں مراد پھر واضح طور پہ مصطفیٰ کمال. نگار جو یہاں پر وہ ہے وہ یہ ہے. کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی و صحرا، صدائے آب شاراں از فراز کوثار آمد. کہ بھئی وادی و صحرا میں بہار نے خیمہ لگا دیا. خزاں آئی بھی تھی دنیا میں، لگتا ہے بہار خیمہ زن ہو گئی ہے، اور جو پہاڑوں کی بلندیاں ہیں وہاں سے آبشاروں کی آوازیں آ گئیں. سرد گردم تو ہم قانون پیشی ساز دے ساکی، کہ خیل نغمہ پردازاں قطار اندر قطار آمد. میں تم پر قربان اے ساکی، پرانا جو ساز ہے وہ چھیڑو. قانون ایک انسٹرومنٹ کو بھی کہتے ہیں، میوزیکل. اور پیشنا کا مطلب پرانا، یعنی پرانا ساز چھیڑو. وہی بات، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. جو مشرب نابے تھا نا، تو کہا کہ وہ چھیڑو، کہ جو ہے وہ تاکہ جو پرندوں کے جھنڈ ہیں وہ آ جائیں. کنار زاہدہ برگیر و بے باکانہ ساغر کش، پس از مدت ازیں شاخ کہن بانگے ہزار آمد. یہ زاہدوں کی سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور یہ جو ساغر ہے قرآن و سنت کا، اللہ کی محبت کا، اس کو اٹھاؤ. اور کتنی مدت کے بعد جو ہے وہ ہزار ایک پرندے کو کہتے ہیں، بلبل سے ملتا جلتا، اس کی آواز جو ہے آ رہی ہے. بہت عرصے بعد وہ لگتا ہے کہ وہ بلبل آ گیا ہے. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آمد. کہ جو مشتاق ہیں، جن کے دلوں میں محبت ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناؤ. اور بدر و حنین یہ بھی ایک پیئر ہے جو ایک بار لے کر آتے ہیں. بدر جیسے غلبے کا ہے، حنین جیسے ایک آزمائش کا دور ہے، اور پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کو سناؤ. کن کو سناؤ؟ مشتاقان کو، جن کے اندر شوق ہے، اشتیاق ہے. اور کہا کہ میری آنکھوں پر پیغمبر کے جو چھپے ہوئے تصرفات ہیں وہ ظاہر ہیں. جیسے اقبال نے ایک جگہ کہا نا اپنے ملفوظات میں بھی کہ مجھے یقین ہے کہ پیغمبر کے جو فیوضات ہیں وہ آج بھی جاری ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا کہ پیغمبر کا فیض ظاہری بات ہے، آپ اس کو بہت ایسوٹیرک نہ بھی بنائیں نا،
تو پیغمبر سے محبت، پیغمبر سے تعلق آج بھی امت کو زندہ کر دیتا ہے۔ جو آپ دیکھیں نا، جو فلسطینی ہے، جو غزہ کے لوگ ہیں، پیغمبر سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، جتنا وہاں حفاظ وہاں پر ہیں، جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کا تصرف ہے نا جو نظر آ رہا ہے۔ دیگر شاخ خلیل از خون ماں نمناک می گردد، بازار محبت نقد ماں کامل عیار آمد۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شاخ خلیل ہے، پیچھے اس کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا کہا تھا، یعنی کرنے کو ہے، پھر خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لگایا ہوا درخت ہے ملت اسلامیہ، یہ درخت بالکل ٹنڈ منڈ ہو گیا تھا، پتے پھل گر گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جو شاخ خلیل ہے ہمارے خون کی وجہ سے دوبارہ سے تر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بازار محبت نقد ماں کامل عیار آمد، اور محبت کے بازار میں ہماری جو پونجی ہے وہ کارآمد ثابت ہوئی ہے، وہ چل گئی ہے۔ اور آپ سنیے اگلا شعر، وہ لگتا ہے جیسے آج کہا گیا ہے، سرے خاک شہید برگہائے لالا می پاشم، یہ خونش با نہال ملت ماں سازگار آمد۔ کہتے ہیں میں شہیدوں کی جو قبر ہے، ان کی جو خاک ہے، اس پر لالے کے پھول برساتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ملت کا جو درخت ہے اس کو ان شہیدوں کا خون سازگار آ گیا ہے۔ یعنی وہی بات کہ یہ جو ہے سوکھ گیا تھا یہ درخت، شہیدوں نے خون دے کر اس کو تر و تازہ کیا ہے۔ تو آج پوری امت کی طرف سے اہل فلسطین اور اہل غزہ وہ خون دے رہے ہیں، جس سے اس امت کا سوکھا ہوا درخت جو ہے وہ دوبارہ سے برگ و بار لا رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ نظم آج پڑھیے تو آپ پر کئی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ بیاتا گل بیفشا نیم میں در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکا فیم و طرح دیگر اندازیم، کہ ادھر آؤ کہ جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ گل پاشی کریں اور جو ہے وہ میں کو ساغر میں ڈالیں، اور جو ہے آپ کہیں کہ فلک کی جو چھت ہے اس کو پھاڑ دیں اور ایک نئی طرح پیدا کریں، ایک نیا طریقہ جاری کریں۔ تو یہ طلوع اسلام میں سے جیسے ہم نے منتخب کچھ اشعار پڑھے، اور اس نسبت سے پڑھے کہ آج جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں جیسے یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔